میں آج آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ انسان بنتا کیسے ہے اور بگڑتا کیسے ہے۔ آپ جب غور سے سماعت فرمائیں گی تو انشاءاللہ العظیم آپ محسوس کر سکیں گی کہ وہ خواتین جن کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے نہ جانے کتنے ملکوں تک دعوت دین کا کام اور فریضہ انجام دے کر گمراہوں کو سیدھا راستہ دکھاتے، اور جن کی صحبت میں بیٹھنے والے گناہوں سے توبہ کر لیتے، جن کے خطابات سننے کے بعد زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا، جہنم کے راستے پر چلنے والا انسان جنت کا مسافر بن جاتا۔ یہ ماؤں کے اندر ایسی خوبیاں کس وجہ سے تھیں جس کی بنیاد پر ان کے کردار کا اثر ان کے بچوں کی زندگی پر پڑا کرتا تھا۔ اور آج کیا وجہ ہے کہ ہر ماں کی سوچ الا ماشاءاللہ یہ بنتی نظر آتی ہے کہ میرا بچہ ایسا بنے ویسا بنے، میرا بچہ یہ سیکھے وہ سیکھے، اور اپنے بچے کے حوالے سے قطعی طور پر یہ فکر نہیں کہ میرا بچہ دین کے راستے پر چل کر میری نجات کا ذریعہ بنے، سامان آخرت بنے، توشے آخرت بنے، اور اس کی ذات سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع لوگوں کے دلوں میں روشن ہو۔ آخر یہ مزاج عورتوں کا کیوں نہیں بن رہا، اور ان عورتوں کا مزاج کس وجہ سے بنا تھا، میں تھوڑا سا اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، شاید کہ میری بات قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھانے پر آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ دیکھیے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک انسان جب اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس انسان کی سچویشن کیا ہوتی ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اللہ نے جب تم کو اپنی ماؤں کے پیٹ سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، بالکل ان پڑھ، کوئی چیز کا علم نہیں، کوئی چیز کا نالج نہیں، اس طرح سے تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ لیکن پھر آگے میرا رب فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ عز و جل نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھ بنایا، دل بنایا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، کان کا ذکر پروردگار نے پہلے فرمایا، اس کے بعد آنکھ کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد دل کا ذکر فرمایا۔ یاد رکھیں اللہ عز و جل کے وہ بندے جو اچھی باتیں سنا کرتے ہیں اور اچھی باتیں دیکھا کرتے ہیں، ان کا دل بھی اچھی باتوں کی محبت کے اندر اور اچھے لوگوں کی محبت سے سرشار ہوتا ہے، اور جن کی آنکھیں اور جن کے کان غلط باتیں سنا کرتے ہیں اور دیکھا کرتے ہیں، ان کے دل میں گناہوں کی محبت پیدا ہوا کرتی ہے۔ کان کا بڑا کلیدی رول ہے اور آنکھ کا بھی بڑا کلیدی رول ہے۔ ان دونوں کا ذکر اللہ عز و جل نے پہلے فرمایا اور دل کا ذکر بعد میں فرمایا۔ آدمی کچھ سنتا ہے اور سننے کے بعد اور کچھ دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اس کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے بہت سارے نعت خوانوں کو سنا ہوگا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ نعت خوانوں کی آواز اتنی اچھی ہوتی ہے کہ ان کی نعتیں سن کر ان کی محبت دل میں جگہ پکڑ لیتی ہے، اور کبھی کبھی کچھ اتنے اللہ والے خوبصورت ہوتے ہیں جن کے رخ زیبا کو دیکھنے کے بعد ان کی محبت کا چراغ سینے میں روشن ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہماری قوم کا مزاج اور خواتین اسلام کا مزاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو سننے کا اور اللہ کے کلام کے سننے کا نہیں رہ گیا، بلکہ آج ہم اگر دیکھیں تو خواتین کی گاڑیاں ہوں، خواتین کی محفل ہو، خواتین کی تنہائی ہو، خواتین کا ماحول ہو، تو وہاں سننے کو جو چیز ملے گی یا میوزک یا گانے یا اور کوئی چیز جس سے انسان کا دماغ بھی متاثر ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس کی زندگی کے اندر کوئی اچھائی کا جذبہ پیدا نہ ہو سکے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اے خواتین اسلام، آپ اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ رکھیں۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سننا کیا ہے۔ آپ کو سننے کا اثر انسان کی زندگی پر بہت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ انسان جب کسی سے اپنی تعریف سنتا ہے تو اس کا چہرہ تمتمانے لگتا ہے، اور انسان کسی سے اپنے متعلق گالیاں سنتا ہے
یا برائیاں سنتا ہے تو اس کے ٹینشن میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور چہرہ متغیر ہو جایا کرتا ہے۔ سننے کا تعلق انسان کی زندگی پر بہت مؤثر ہوا کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر آپ ذرا دیکھیں آج پورے معاشرے کے اندر جس طریقے کی زندگی خواتین گزار رہی ہیں، ڈپریشن کا معاملہ، نیند کی گولیوں کا معاملہ، طبیعت کی بے خرابی کا معاملہ، بے چینی کا معاملہ، بے قراری کا معاملہ، اسٹریس کا معاملہ، اس میں آپ اگر دور تک کہیں جا کر کے دیکھیں گے تو اس چیز کا ضرور دخل آپ کو ملے گا کہ ان کے کان میں کوئی ایسی بات ضرور پہنچی ہے جس نے ان کی نیند کو خراب کر دیا، جس نے ان کے آرام کو خراب کر دیا، جس نے ان کی سوچ کو پراگندہ کر دیا۔ آپ کو میں بتاؤں، اللہ والیاں کیا سنا کرتی تھی، اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ نئے نئے لفظ آ چکے ہیں، نئے نئے الفاظ آ چکے ہیں۔ غیبت کی محفل عورتوں کی جمی ہوئی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ گوسپ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ ذرا سوچئے، ایسے ایسے الفاظ نئے نئے دیے جا رہے ہیں، گناہوں کی باتوں کے لیے الگ الفاظ، اور اس کو بھی اتنا ماڈرن بنا کر پیش کیا جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ ذرا سوچیں، انسان کی زندگی پر باتوں کا بھی اثر پڑتا ہے اور گانوں کا بھی اثر پڑتا ہے۔ گانا سننے کے بعد کبھی لڑکیاں جو ہے وہ مٹکنے لگتی ہیں، کبھی لڑکے مٹکنے لگتے ہیں۔ گانوں کی وجہ سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، گانوں کی وجہ سے سوچ خراب ہو جایا کرتی ہے، گانوں کی وجہ سے مزاج میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، گانوں کی وجہ سے انسان آوارگی کی دہلیز ہی پر نہیں بلکہ دروازے کو پھلانگتا ہوا آوارگی کے اندر زندگی گزارتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس طریقے سے کانوں کے سننے کا بڑا دخل ہے انسان کی طبیعت پر، اس کے مزاج پر، اسی طریقے سے دیکھنے کا بھی معاملہ ہے کہ انسان اگر کوئی ایسی چیز دیکھ لے جو اس کے دماغ کو مشتعل کر دے، اس کے جذبات کو مشتعل کر دے، اس کے بعد ہزار پاکیزگی کی باتیں کی جائیں، دماغ پر چڑھی ہوئی برائی کی پکچر اس کو اچھی باتوں کو سننے سے روک دیتی ہے۔ آج برائیوں کا سیلاب، عریانیت کا سیلاب، فحاشی کا سیلاب آج اس طریقے سے ماحول کو پراگندہ کیے ہوئے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کل تک جو خواتین اپنے وجود کو چھپانے میں فخر محسوس کرتی تھی، آج اللہ ماشاءاللہ کچھ بچیاں ایسی ہیں کہ جسم کی نمائش کرنے میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے وجود کو دکھانے کی بنیاد پر اور بے حیائی کی بنیاد پر معاشرہ کتنا بدک رہا ہے، معاشرے میں کتنی برائیاں پھیل رہی ہیں، آوارگی کتنی جنم لے رہی ہے؟ میں تو ان گھروں کے حوالے سے بتاؤں جن گھروں میں آج کے دور کے اندر ماں باپ کے سامنے بھی بچیاں ایسے لباس پہن کر کے آتی ہیں کہ اگر پرہیزگار ماں باپ ہیں تو ان کو نگاہیں جھکا لینی پڑتی ہیں۔ نہ بیٹوں کے سامنے لباس کا خیال ہے، نہ بھائیوں کے سامنے لباس کا خیال ہے، نہ رشتہ داروں کے سامنے لباس کا خیال ہے، نہ ماں باپ کے سامنے لباس کا خیال ہے۔ یاد رکھیں، بے حیائی اور عریانیت کا سیلاب انسان کے دل کو نیکیوں کی طرف مائل نہیں کر رہا۔ آج اگر معاشرہ بگڑ رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے معاشرے کے بگاڑنے کے اندر سننے کا اثر اور دیکھنے کا اثر۔ جب آدمی سنتا ہے غلط چیز تو اس کی زندگی کے اندر، اس کے دل کے اندر غلط چیز کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب غلط چیز دیکھتا ہے تو غلط چیز کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جس طریقے سے انسان اگر کعبہ دیکھے تو طواف کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، گنبد خضرا دیکھے تو درود شریف کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قرآن دیکھے تو اللہ کی کتاب کی تلاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بالکل آپ سمجھ لیں، اچھی چیزوں کو دیکھنے کی بنیاد پر انسان کے دل میں اچھی چیزوں کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ کہیں کعبہ شریف کی تصویر لگی ہو تو دیکھ کر خانہ کعبہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، کہیں گنبد خضرا کی تصویر لگی ہو دیکھ کر مدینہ جانے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو اس ماڈرن کلچر کے اندر، ہماری بیڈ روموں کے اندر اور ہمارے شبستانوں کے اندر اور ہمارے ڈرائنگ روم کے اندر اور ہمارے ہال کے اندر نہ جانے کس کس قسم کی تصویریں ہیں۔ میں تو ایسے بہت سارے گھروں میں گیا ہوں جہاں میاں بیوی کی شادی کی تصویریں سرہانے پر لٹکتی ہوئی بیڈ روم کے اندر نظر آتی ہیں۔ میں سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس کی نمائش کی کیا وجہ ہے اور کیا ضرورت ہے۔ اللہ اکبر! ہم دیکھ رہے ہیں، کان اور آنکھ کو آوارہ کر دیا، اور اگر کسی انسان سے کہا جائے یہ نہ سنو، غیبت نہ سنو، چغلی نہ سنو، گانے نہ
سنو، غزلیں نہ سنو، تو انسان کہتا ہوا نظر آتا ہے کان ہیں، اگر یہ نہ سنے تو کیا سنے؟ تو میں آپ سے عرض کروں گا، جس نے کان دیے ہیں نا وہی قیامت میں پوچھے گا، اے میرے بندو ذرا بتاؤ میں نے کان تم کو کس چیز کے سننے کے لیے عطا کیے تھے؟ کیا سنے تھے تم؟ کان سے سوال پوچھا جائے گا۔ یہ نہ سوچنا کہ جس نے کان دیا ہے وہ سوال نہیں پوچھے گا، ضرور کان کے بارے میں سوال پوچھے گا، ضرور آنکھ کے بارے میں سوال پوچھے گا۔ اسی لیے کان کیا سننا چاہیے؟ کان سے اس کے حوالے سے بھی قرآن نے بتایا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور آنکھ سے کیا دیکھنا چاہیے اسے بھی اللہ نے بتایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا۔ اب یہ دو چیزوں کا مختصر سا آپ کے سامنے مختصر سے تمہیدی کلمات کے بعد میں آپ کو بتاؤں، یہ آج جو کلچر گناہوں کا بنتا جا رہا ہے، برائیوں کا بنتا جا رہا ہے، اس میں آنکھ اور کان کا بہت بڑا دخل ہے۔ برائیوں کو دیکھتے دیکھتے، برائیوں کو سنتے سنتے، گندی چیزوں کی گندی باتیں سنتے سنتے دلوں میں گناہوں کی محبت نے جڑ پکڑ لی، اور اس بنیاد پر ہمارے قدم لڑکھڑا گئے اور برائیوں کے راستے پر چل پڑے۔ ایک زمانہ تھا کہ مائیں رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کو سنایا کرتی تھی، لیکن کیا سنایا کرتی تھی؟ گانے نہیں، غزلیں نہیں، اپنے بچوں کو رسول اعظم کی سیرت سنایا کرتی تھی، تاجدار کائنات کی حیات طیبہ سنایا کرتی تھی، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنایا کرتی تھی، رسول اعظم کے شمائل سنایا کرتی تھی، رسول اعظم کے فضائل سنایا کرتی۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ بچہ جنم لینے کے بعد، اور یہ بچہ جو سنا کرتا تھا، یہ سننے والا بچہ اپنی زندگی کو قانون مصطفیٰ کے سانچے میں ڈالتا، اور رسول اعظم کی محبت میں اس کی صبح بھی گزرتی، اس کی شام بھی گزرتی، اس کی رات بھی گزرتی۔ اس میں ماؤں کے سنانے کا دخل بہت زیادہ ہے، ماؤں کا بتانے کا دخل بہت زیادہ ہے۔ اور یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ بچے ماؤں سے سنا کرتے تھے، ماؤں سے جب قرآن سنتے تھے تو دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی، جب ماؤں سے نعتیں سنا کرتے تو دل میں رسول اعظم کی محبت پیدا ہوتی۔ چنانچہ ان بچوں کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو سننے اور دیکھنے کے بعد ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوتا۔ کون نہیں جانتا کہ خاتون جنت کے لخت جگر امام حسین نے بڑی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی۔ میں حیران ہوں، یا اللہ، چھوٹی قربانی دینے کے لیے آج کا بچہ تیار نہیں ہوتا، لیکن کربلا میں تاجدار کربلا نے بیٹا بھی قربان کیا، بھانجا بھی قربان کیا، بھتیجا بھی قربان کیا۔ یہ قربانی کا جذبہ آیا کہاں سے؟ تو انہوں نے اپنی ماں کو قربانی دیتے دیکھا تھا، اپنے باپ کو تلاوت کرتے دیکھا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ زندگی کی آخری سانس سجدے کے اندر نکل جائے، یہ جذبہ اگر امام حسین کے دل میں تھا تو سن کر کے بھی تھا اور دیکھ کر کے بھی تھا کہ رات کو آنکھ کھلا کرتی تھی تو ماں کو سجدے میں دیکھتے تھے، دن میں اپنے والد کو دیکھتے تو محراب کے اندر دیکھا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کی زندگی میں یہ انقلاب پیدا ہوا۔ یاد رکھیں، اچھی باتیں سنا کرو، اچھی باتیں دیکھا کرو، اچھی چیزیں دیکھا کرو، تاکہ تمہاری زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، جسے حضور کی زیارت کی تمنا ہو اسے چاہیے کہ وہ قرآن میں بار بار دیکھا کرے، قرآن کو بار بار دیکھا کرے، قرآن کھول کر قرآن کو بار بار دیکھا کرے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تو حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو قرآن کو بار بار دیکھے گا کبھی صاحب قرآن کا جلوہ اسے نظر آ ہی جائے گا۔ آپ مجھے بتاؤ، آج ہماری خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کتنی سرشار ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ ان کے اسکرین کے اوپر ہیرو کی تصویریں ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ کہہ کے کر ہم تھک چکے اور اب بوڑھے ہو چکے، لیکن کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ لیکن اتنی بات میں ضرور عرض کروں گا، اے خواتین اسلام، کوئی آپ کے کام آنے والا نہیں ہے، ایک دن اس دنیا سے ضرور جانا ہے۔ اگر کوئی ذات زمین کے اوپر بھی ہماری دستگیری کر سکتی ہے اور قبر کی تاریک وادی میں بھی ہمارا سہارا بن سکتی ہے، اور
میدان محشر کے اندر بھی ہمارے لیے کام آ سکتی ہے تو وہ ذات ہے مدینے کے تاجدار کی ذات، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ آپ کہیں گی کہ دیکھ کر سن کر محبت پیدا ہوتی ہے، کبھی محبت دیکھ کر سن کر بھی اور احسان کے ذریعے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ کسی کا احسان ہے دل میں محبت پیدا ہو گئی، کسی کا احسان ہے، ایک ماں کا احسان ہے کہ ماں نے جنم دیا، ماں کی محبت پیدا ہو گئی، باپ کا احسان ہے کہ اس نے پالا، باپ کی محبت پیدا ہو گئی۔ لیکن ہم جب زمانے پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ایسے ہزارہ ماں باپ ملیں گے جنہوں نے بچوں کو جنم تو دیا ہے لیکن بچوں کے دلوں میں ان کی محبت موجود نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، معاشرے کے اندر ایسے بہت سارے انسانوں کی زندگی کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں دنیا کا انسان احسان کرتا ہے تو لمیٹیڈ احسان کرتا ہے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو، رسول رحمت کی آمد سے پیشتر کا مطالعہ کرو، عورتوں کی زندگی کا مطالعہ کرو، ان کی سچویشن کیا تھی تو آپ محسوس کر سکیں گی کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کا حال کیا تھا۔ بیوہ کو سب سے زیادہ اس طریقے سے تصور کیا جاتا کہ یہ اگر کسی گھر میں چلی جائے تو وہ گھر نرک ہو جائے گا۔ یہ بچی کی پیدائش کو بہت برا تصور کیا جاتا، یہاں تک کہ اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ لیکن مجھے بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو کیسا اونچا مقام عطا فرمایا۔ آپ ذرا دیکھیں گے تو محسوس ہوگا۔ قرآن پڑھیے، رسول اعظم کی سیرت پڑھیے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا۔ ایک شخص بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ انہوں نے عرض کیا پھر کس کا؟ سرکار نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر انہوں نے پوچھا کس کا؟ سرکار نے فرمایا تیری ماں کا۔ اور جب چوتھی بار انہوں نے سوال کیا تو سرکار نے فرمایا تیرے باپ کا۔ آپ ذرا مجھے بتائیے، میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آج کے دور کے اندر ماؤں کو بڑھاپے کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی ساتھ دیتا نظر آتا ہے تو بچوں کے کمپیر کے اندر بچیاں زیادہ ساتھ دیتی نظر آتی ہیں۔ میں اس پر جب غور کیا تو میری عقل دنگ رہ جائے گی۔ بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، بچی بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن جس بچی کی پیدائش کو حضور نے رحمت فرمایا ہو وہ بچی زمین کے اوپر کے لیے بھی رحمت ہے، زمین کے اندر کے لیے بھی رحمت ہے اور میدان محشر کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ ذرا سوچو، اگر کوئی عورت ماں ہے تو سرکار نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ اگر بہن یا بیٹی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنی 2 بیٹیاں یا 2 بہن یا 3 بیٹیاں یا 3 بہن کی صحیح معنوں میں پرورش کی، یہی بیٹیاں اور یہی بہن کل بروز قیامت جنت میں جانے کا اس کے لیے ذریعہ بن جائیں گی۔ آپ ذرا سوچو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن شیما کے ساتھ جو سلوک کیا، تاریخ اس کے حوالے سے گواہی دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن اے خواتین اسلام، عورتوں نے رسول اعظم کا احسان فراموش کر دیا۔ اگر کوئی عورت بیوی کی حیثیت سے ہے تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے، اور پھر سرکار نے فرمایا میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے اہل و عیال میں بہتر ہوں۔ آپ ذرا سوچو، بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم اللہ کے رسول نے دی، ماں کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم اللہ کے رسول نے دی، بیٹی اور بہن کے ساتھ اچھی سلوک کی حضور نے تعلیم دی، خالہ اور پھوپھی کے ساتھ اچھے سلوک کی حضور نے تعلیم دی، حضور نے اختیار دیا۔ اور میں حیران ہوں، اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور عورتوں پر احسانات کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طریقے سے
مردوں کو علم حاصل کرنے کے لیے حکم دیا اور علم حاصل کرنا ان کے لیے فرض فرمایا، ایسے خواتین کے لیے بھی فرض فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خواتین آ کر کے عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے خطابات اور وعظ کو صحابہ تو سن لیتے ہیں، ہمارے لیے کوئی ایک دن مقرر فرما دیں جس میں ہم آپ سے وعظ و نصیحت سنیں اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں۔ سرکار ان کے لیے مخصوص دن مقرر کر کے ان کو خطاب فرمایا کرتے، ان کے سوالات کے جوابات دیا کرتے، اور تاریخ گواہ ہے حضور کی بارگاہ سے علم حاصل کرنے والیاں ایسی اللہ کی نیک بندیاں تیار ہوئیں کہ ان کی وجہ سے صدیاں گزر گئیں، لیکن علم کا سیلاب اور علم کا آج بھی چشمہ ان کی زندگی سے اور ان کی کتابوں سے جاری و ساری نظر آئے گا۔ اے خواتین اسلام، ذرا بے قراری کی وجہ بھی تو سمجھو، ذرا بے چینی کی وجہ بھی تو سمجھو، ذرا اسٹریس کی وجہ بھی تو سمجھو، ذرا تم ڈپریشن کی وجہ بھی تو سمجھو۔ گناہوں نے تمہیں بے قرار کر دیا ہے، تمہارے لیے بے چینی پیدا کر دیا ہے، اور اسی کے ساتھ گانے غزلوں نے تمہاری زندگی کو آوارگی کے دہلیز پر اور آوارگی کے راستے پر چڑھا دیا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، اللہ کے اس حکم کو پیش نظر رکھو۔ کان سے بھی سوال ہوگا اور آنکھ سے بھی سوال ہوگا اور دل سے بھی سوال ہوگا، کس کو چاہا تھا تم نے، تمہارے دل میں کس کی محبت تھی؟ ہر وہ محبت جو خدا اور اس کے رسول کے فرمان کے تابع ہو وہ محبت بری نہیں ہوتی، اور ہر وہ محبت جو خدا اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف ہو اس محبت کے اندر نہ دنیا میں سکون ہے نہ آخرت کے اندر سکون نصیب ہوگا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اسلام نے عورت کی آواز کا بھی احترام کیا کہ کوئی عورت کی آواز سن کر عورت کی عزت پر ڈاکہ نہ ڈالے۔ اس لیے کتنا احترام۔ میں آج دو نئی باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ آپ نے مسجد سے اذان کی آواز آتے ہوئے بہت سنی ہوگی، لیکن مسجد کا کوئی مؤذن آج تک اذان دینے والی کوئی خاتون نہیں مقرر کی گئی۔ یہ تو ملتا ہے کہ مسجد کی جاروب کشی یہ کسی خاتون نے کی ہو، لیکن اذان جیسی اہم چیز بھی عورت کے لیے اس کی اجازت نہیں کہ عورت مسجد میں مینار پر چڑھ کر بلند آواز سے اذان کہے۔ گھر میں وہ اذان اگر چاہے تو اتنی آواز سے کہ وہ خود سن سکے یا گھر کے جو محرم ہے وہ سن سکے، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں، لیکن اس کی آواز اذان کی بھی جو اتنی بڑی عبادت ہے، یہ آواز بھی دوسروں تک نہ پہنچے، اسلام نے اس کا بھی احترام کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عورت کی آواز میں کشش ہوتی ہے، عورت کی آواز کے اندر نزاکت ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نسوانی آواز سے متاثر ہو کر نہ جانے کتنوں کی زندگیوں کے اندر خراب جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد عزت پر ڈاکہ بھی ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آبرو ریزی بھی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا، حج کے لیے جا رہے ہیں آپ، احرام پہن لیا ہے آپ نے، عمرہ کے لیے جا رہی ہیں آپ، احرام پہن لیا ہے آپ نے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا مرد تو بلند آواز سے تلبیہ کہتا ہے، لیکن خواتین بلند آواز سے کہیں تلبیہ کہتی بھی نظر نہیں آتی۔ عورتوں کو آواز پست کرنے کا حکم ہے، اللہ اکبر، تلبیہ اور اذان، اس میں آواز پست۔ لیکن جو عورت آج کے دور کے اندر گانے اور ڈانس اور ان ساری چیزوں میں اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہو، اسے سمجھنا چاہیے کہ تم اپنی زندگی کو کس طریقے سے بے قراری کے دلدل کے اندر اور پریشانی کے دلدل کے اندر ڈھکیل رہی ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والیوں اور خاتون جنت کی کنیزوں، غور سے سنو، اچھی طریقے سے سنو، اللہ عز و جل کے ارشاد کو دل میں جگہ دو۔
रसूल आजम के इरशाद को दिल में जगा दो। अल्लाह अकबर। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से मर्दों से कहा है ऐसे ही खवातीन से भी कहा है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपने बाप से, अपने बेटे से और सारे इंसानों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। अल्लाह अकबर। हर मोमिन पर हुजूर का एहसान है, हर मोमिना पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है। यही वजह है कि इस एहसान को पेश नजर रखते हुए खवातीन अपने बच्चों को हुजूर के कदमों पर कुर्बान करती। खवातीन के दिल के अंदर रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इतनी मोहब्बत थी कि मैं अगर उन मोहब्बतों के वाकयात आपकी समातों के हवाले करूं तो आप महसूस कर सकेंगी कि सदियां गुजर गईं, हुजूर की मोहब्बत में तड़पने वाली खवातीन का तस्करा सदियों के गुजर जाने के बाद भी आज किताबों के अंदर महफूज है, उनका नाम भी महफूज। और क्यों न हो, जो हुजूर से मोहब्बत करता है उसके नाम को अल्लाह बुलंदी अता कर देता है, उसके नाम को बुलंदियां अता कर देता है। अगर पत्थर हुजूर से मोहब्बत करे तो उस पत्थर का नाम किताबों की जीनत बन जाए। अगर दरख्त मोहब्बत करे तो उस तवाने हन्नाना का नाम किताब में महफूज हो जाए। जबल ओहद में मोहब्बत करे तो जबल ओहद का नाम किताब के अंदर महफूज हो जाए और दुनिया उससे मोहब्बत करे। और मैं एक बात और अर्ज कर दूं, याद रखें, दूसरों की मोहब्बत तुम्हें बेकरार कर सकती है, हुजूर की मोहब्बत तुम्हें इत्मीनान अता कर देगी, हुजूर की मोहब्बत तुम्हें सुकून अता कर देगी, हुजूर की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में इनकलाब पैदा कर देगी। आइए मैं आपको सबसे पहले हजरत फातिमा बिनते कैस जो एक हसीन और जमील सहाबिया थी, उनका वाकया मैं आपको बताऊं। अल्लाह अकबर। मशहूर उनके हुस्न के हवाले से, उनके जमाल के हवाले से बड़ा चर्चा था, बड़ी मशहूर थी हुस्न के एतबार से। और उनके लिए एक अजीम रिश्ता आया, किसका जानते हैं? अशरे मुबशरा में से हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ। सहाबाई किराम में हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत मालदार, यहां तक कि जब हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ और आपके तरके को जब देखा गया तो सोना इतना था कि कुल्हाड़ी से सोना काट काट कर वारिसों को तकसीम किया गया। इतने मालदार थे हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ। हजरत फातिमा का रिश्ता यानी फातिमा बिनते कैस का रिश्ता हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से आया। अल्लाह अकबर। जैसे दौलतमंद साहबी का रिश्ता हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जैसे जलील कद्र साहबी और दौलतमंद साहबी का रिश्ता आया। जब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाइए, ऐसा नहीं था कि इतने मालदार का रिश्ता आया तो खुद ही तय कर लें। आका मौजूद थे, आका से मशवरा लेती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे बताएं कि अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का रिश्ता मुझसे आया है, मैं क्या करूं? सरकार ने फरमाया, अल्लाह अकबर, उसामा से निकाह कर लो। ये उसामा कौन है? अल्लाह अकबर। हजरत उसामा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी हजरत जैद के बेटे हैं। अल्लाह अकबर। बज़ाहिर हजरत उसामा के पास कोई इतना माल नहीं था, बज़ाहिर हजरत उसामा के पास कोई इतना सरमाया नहीं था, लेकिन एक हसीन और जमीला का पैगाम एक अजीम मालदार सहाबी से आया। लेकिन जैसे ही हुजूर से मशवरा लेती हैं और हुजूर ने जब फरमा दिया फातिमा अपना निकाह उसामा से कर लो, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनने के बाद हजरत फातिमा पुकार उठी, मेरे सरकार, मैंने अपनी किस्मत का मालिक आपको बना दिया है, आप जिससे चाहे मेरा निकाह करा दे, मैं उसके लिए तैयार हूं। आप जरा सोचो, आप जरा गौर करो,
اس لیے کہ وہ جانتی تھیں کہ مصطفیٰ کی پسند اللہ کی پسند ہے اور مصطفیٰ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ آج کی ہماری عورتیں اس سے سبق سیکھیں اور آج کی عورتیں اس درس کو سمجھیں کہ خواتین کو چاہیے کہ جو حضور کا ارشاد پڑھو اس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، چاہے تمہیں اس کے لیے نفس کی بڑے سے بڑی قربانی دینی پڑے، تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی یا دودھ پی کر حضرت ام ہانی کو عنایت فرمایا۔ اللہ اکبر، بڑا اونچا مقام ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن سرکار سے محبت دیکھیے، رسول اعظم نے اپنا پیا ہوا پانی یا دودھ جب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اب جواب سنیے، وہ کیا کہتے ہیں پانی حاصل کر کے؟ انہوں نے عرض کیا اگرچہ میں روزے سے ہوں، اگرچہ میں روزے سے ہوں، یعنی حضرت ام ہانی روزے سے تھیں اور سرکار نے اپنا جھوٹا پانی اور دودھ جب پیش کیا تو کہتی ہیں حضور کا لب لگا ہوا یہ پانی یا دودھ میں بغیر پیے نہیں رہ سکتی، اس لیے میں حضور کے اس پانی یا دودھ کو میں پی لیتی ہوں، اس لیے کہ حضور کے جھوٹے کے اندر جو برکت ہے وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں۔ کیا سرکار سے محبت تھی؟ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے دیکھیں حضرت ابو العباس ابن احمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شہر فاس میں ایک عورت تھی، اس کو جب کوئی تلخی، تنگی اور پریشان کن سا صورتحال درپیش ہوتی تو وہ کیا کرتی؟ اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ لیتی اور کیا کرتی؟ ہائے وائے مر گئی، یہ ہوا وہ ہوا، اتنی پریشانی نہیں، دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھتی اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا کہنے پر اللہ تعالیٰ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیتا۔ اور جب حضرت یعنی وہ شہر فاس کی خاتون جب اس کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کچھ لوگوں نے اس خاتون کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اے خاتون ذرا یہ تو بتا، قبر میں جب منکر نکیر آئے تھے تو تیرا معاملہ ان کے ساتھ کیسا رہا؟ کہ میری عادت تھی نا کہ جب کوئی مصیبت آتی اپنا چہرہ ہاتھ پر رکھ چہرے کو جو ہے ہاتھ کو چہرے پر رکھ لیتی۔ جب نکیرین قبر کے اندر آئے میں نے اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر رکھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا جیسے ہی میں نے شروع کیا، ہاتھ ہٹایا تو دیکھتی ہوں کہ نکیرین وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچو، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تمنائیں کیا ہوا کرتی تھی خواتین کی؟ اس لیے کہ وہ احسان فراموش نہیں تھی، وہ جانتی تھی اگر حضور تشریف نہ لاتے تو ہمارا حال یہ ہوتا، ہم بازاروں میں بکا کرتی، ہمارا حال یہ ہوتا، ہماری آبروؤں کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، ہمارا حال یہ ہوتا کہ اگر ہم کہ کسی ایسے سے شادی کیے ہوئے ہوتے کہ ہمارے انتقال کے بعد ہو سکتا ہے ہمارے سوتیلے بچے ہم سے شادی کر لیں اور بازار کے اندر بیچ دیا جائے، لیکن سرکار کا احسان ہے کہ ہمیں یہ مقام ملا، ہمیں یہ عزت ملی۔ ہر خاتون مصطفیٰ کی جان رحمت کے اس احسان کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور سے اتنی محبت کرتی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب آپ دیکھیے خاتون کو سرکار سے کتنی محبت اور تمنا کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر تشریف لا کر نماز ادا فرمانے کی درخواست کی۔ حضرت ام سلیم سرکار سے عرض کرتی ہے کہ میرے گھر حضور تشریف لائیں اور میرے گھر میں آ کر کے نماز پڑھیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے گھر میں انہوں نے نماز ادا فرمائی۔ تو جس جگہ حضور نے نماز ادا فرمائی اس جگہ کو انہوں نے مصلی بنا دیا
اب جب تک زندہ رہیں وہیں پر نماز پڑھتی رہیں اور رسول اعظم کے قدموں کی برکتیں حاصل کرتی رہیں۔ آپ ذرا سوچو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ مزید دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت ام سلیم کی تمنا کیا تھی؟ جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے ہجرت فرمانے کے بعد، تو مدینے کے انصار صحابہ اور صحابیات نے سرکار کی خدمت میں تحفے کے انبار لگا دیے، بہت تحفے عطا کیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ام سلیم آئیں اور عرض کرنے لگی سرکار جس کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے تحفے میں آپ کو پیش کر دیا، میرے پاس ایک چھوٹا سا میرا بیٹا ہے انس، اس میرے بیٹے کو تحفے میں آپ قبول فرما لیں، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اللہ اکبر! ماں نے اپنے بیٹے کو رسول اعظم کی خدمت میں دے دیا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں 10 سال گزارے، اور آج ان کا نام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روایت کے سلسلے میں کتاب کتب احادیث کے اندر ان سے کافی حدیثیں جو ہے وہ مروی نظر آتی ہیں۔ یہ اس ماں کا کام تھا اور اس ماں نے کلیدی رول ادا کیا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خواتین کے بہت سارے واقعات، صالحات کے بہت سارے واقعات اور صحابیات کے بہت سارے واقعات آپ کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ملیں گے۔ حضرت بی بی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارکہ تھی، جب گھر کا کوئی فرد بیمار ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ شریف کو دھو کر اس کا پانی مریض کو پلا دیتی، اللہ تعالیٰ مریض کو شفا عطا فرما دیتا۔ آج مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم بگڑے ہوئے معاشرے کا رونا رو رہے ہیں، یقیناً آج کا معاشرہ بگڑ چکا ہے، اور ہم یقیناً آج کی سچویشن دیکھ رہے ہیں، اینزائٹی بڑھ رہا ہے، ڈپریشن بڑھ رہا ہے، تناؤ بڑھ رہا ہے، گھر گھر کے اندر بچیوں کا حال برے سے برا ہوتا جا رہا ہے، ماحول پرا گندا ہوتا جا رہا ہے، خوف آخرت دل سے نکل رہا ہے، بچیاں تھرک رہی ہیں، گانے گا رہی ہیں، غزلیں سن رہی ہیں، حقہ پارلر میں جا کر کے اپنے آپ کو آخرت کے عذاب کی طرف ڈھکیلتی نظر آ رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا کھلے عام مذاق اڑاتے جا رہی ہیں۔ اللہ عز و جل سے ڈرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو فراموش نہ کرو۔ یہ پیغمبر رحمت کا احسان ہے کہ آج اتنی عزت و عظمت دامن اسلام کو تھامنے کی وجہ سے تمہیں اللہ نے نصیب فرمائی ہے۔ اے خواتین اسلام، اگر اینزائٹی سے بچنا ہے، اگر بے قراری سے بچنا ہے، تو گانا سننے کی بجائے اللہ کا ذکر سنا کرو، قرآن سنا کرو، نبی کی نعتیں سنا کرو، تمہارے دل کو سکون ملے گا، تمہارے دل کو قرار ملے گا۔ اور دیکھنا ہو تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خاتون جنت کی کنیزوں، یاد رکھو، دیکھنا ہو تو گنبد خضرا کے مناظر دیکھو، سنہری جالیوں کے مناظر دیکھو، اور پڑھنا ہو تو اللہ کے رسول کی حیات طیبہ پڑھو، صحابیات کی سیرت طیبہ پڑھو۔ آج بہت ضرورت ہے اس چیز کی، بہت ساری بیماریوں نے جڑ پکڑ لیا ہے، حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں، برائیوں کے سیلاب کے اندر معاشرہ ڈوبتا چلا جا رہا ہے، بہت کوشش کی جا رہی ہے ماحول سنور جائے، ماحول سنور جائے، لیکن غلط باتوں کو سننے اور غلط باتوں کو دیکھنے کی وجہ سے گناہوں کی محبت نے دل میں جڑ پکڑ لی ہے۔ اے خواتین اسلام، آپ بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہیں، علم کے میدان کے اندر آگے بڑھو، تعمیر ملت کے میدان میں آگے بڑھو، اور اسی کے ساتھ ساتھ خواتین اسلام خدمت دین کے سلسلے میں آگے بڑھیں، خدمت قوم کے سلسلے میں آگے بڑھیں، معاشرے کو سنوارنے کے سلسلے میں آگے بڑھیں۔ اور اس کا آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے
قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پہلے اپنی ذات سے کرو، خود سنور جائیں گے۔ اور میں جانتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں، جن کے پاس دولت کا انبار ہے وہ تو یہ تصور کرتے ہیں اگر مال ہو اور مزہ نہ ہو تو کیا فائدہ، مال ہو اور عیش نہ ہو تو کیا فائدہ۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا عیش دنیا کا نہیں ہے، سچا عیش تو آخرت کا ہے۔ اب میں ایک خاص بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، اسے ذہن میں محفوظ کر لو۔ ہم اکیلے آئے تھے، ہم اکیلے اس دنیا میں جائیں گے، اور ہم جب جائیں گے نا، ہمارے اکیلے کی بات نہیں ہے، سب کی، سب کا راستہ ایک ہی جگہ جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ سب کا راستہ، غریب ہو یا امیر ہو، محل میں رہنے والی ہو یا جھوپڑے میں رہنے والی ہو، سب کا راستہ ایک ہی جگہ پر جا کر فنش ہوتا ہے، اور وہ جگہ ہے قبرستان۔ وہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے، وہاں جا کر ختم ہو جائے گا، اور وہاں قبر کے اندر مدینے کے تاجدار کام آئیں گے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے۔ اے خواتین اسلام، آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو عاشق مصطفیٰ بناؤ، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر حضور کی محبت پیدا کرو، انہیں روزانہ رات کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کو سناؤ، تاکہ ان کے سینے میں حضور کی محبت پیدا ہو۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جو بچہ عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے وہ وفادار ماں باپ بھی ہوا کرتا ہے، اور وفادار بیوی بھی ہوا کرتا ہے، اور وفادار اولاد بھی ہوا کرتا ہے، اور مصلح معاشرہ بھی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے آج کا میرا پیغام یہی ہے کہ دل کے بارے میں اللہ قیامت میں پوچھے گا کہ اس دل میں کس کی محبت تھی، تو حضور کی محبت کو دل میں بٹھا لو، کان سے سنو، رسول اعظم کی نعتیں سنو، قرآن سنو، آنکھوں سے قرآن دیکھو، اور ساتھ ہی ساتھ ناچ گانے باجے تماشوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، دور رکھو۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون نصیب ہوگا اور آخرت میں بھی سکون نصیب ہوگا۔